ہمارے گاؤں میں عورتیں بڑی عمر میں جا کر پھر اپنے سے 15 سال چھوٹے لڑکے سے شادی کرتی تھیں، اور جس لڑکے کو چاہتی تھیں اس کو اس لڑکی سے شادی کرنا پڑتی تھی۔ میری بھی عمر شادی کی ہو گئی تھی، لیکن میرے بھائی کے علاوہ کوئی بھی لڑکا نہیں تھا جس سے میں شادی کرتی۔ پھر گاؤں والوں نے زبردستی میری شادی میرے بھائی سے کروا دی۔ میں اس کو بھائی سمجھتی رہی، لیکن اس نے شادی کی رات میرے ساتھ میں نکاح کے لیے دلہن بنے ہوئے بیٹھی تھی۔ یہ رات ہر عورت کے لیے امنگوں بھری رات ہوتی ہے، نئے خواب سجانے والی رات۔ اپنے ہمسفر کی سنگت کا سوچ کر ہر لڑکی ہی شرماتی ہوگی، لیکن میں جس عمر میں پہنچ کر دلہن بنی تھی، میرا دل ان جذبات سے عاری ہو چکا تھا۔ پھر جس کی دلہن بنی تھی، میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفلوج ہو چکی تھی، کیونکہ میں اپنے بھائی کی دلہن بنی تھی۔ اس وقت میری رنگت لٹھے کی طرح سے سفید پڑ چکی تھی۔ جو میرے کانوں نے سنا وہ سن کر میرا دل چاہا کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ بہن بھائی کے مقدس رشتے کو کیسی گندی گالی دی گئی تھی، گاؤں کی فرسودہ رسم کے نام پر۔ یہ قیامت تھی جو دنیا پر ہی مجھ پر ٹوٹ پڑی تھی۔ میری شادی میرے چھوٹے بھائی رضوان میرا چھوٹا بھائی تھا۔ یہ سمجھ لیں کہ اسے کھیلنا میں نے ہی سکھایا تھا۔ میرے ہاتھ سے وہ نوالے لے کر کھایا کرتا تھا۔ ہمارا بچپن ایک دوسرے کے ساتھ گزرا تھا۔ ہر شام میں اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیتی تھی اور پورے صحن میں اسے ڈھونڈتی رہتی۔ وہ بے تحاشا ہنستا رہتا۔ وہ مجھے صوفیہ جی کہہ کر پکارتا تھا۔ کبھی ہم مل کر کنچے کھیلتے، کبھی کوئلے سے صحن کے فرش پر خاکے بنا کر ایک ٹانگ سے کود کر پار کرتے۔ گو کہ ہر کھیل میں نے اپنے بھائی کے ساتھ ہی کھیلا تھا۔ وہ میری زندگی کی واحد خوشی تھا، اور میں اس کے لیے خوشی کا سبب، کیونکہ رضوان 10-11 سال کا تھا جب میری والدہ ہمیں چھوڑ گئی تھی۔ وہ میری بہت عزت کرتا تھا۔ ہم دونوں میں محبت بھی بہت تھی۔ اسکول سے گھر لوٹتے ہی اس کی نظر سب سے پہلے مجھے ہی ڈھونڈتی تھی۔ وہ اسکول سے آتا تو کھانا کھاتے ہوئے مجھ سے اسکول کی ڈھیروں باتیں کرتا۔ میں اسے اسکول کا سبق بھی یاد کرواتی تھی۔ ہر بار وہ اسکول میں اول آتا تھا۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، میرے گلے میں باہیں ڈال دیتا، کبھی میرے ہاتھ محبت سے چومنے لگتا۔ اس وقت وہ تھا بھی 12 برس کا۔ امی کے جانے کی کمی شاید وہ میری محبت پا کر بھول چکا تھا۔ میں 22 سال کی ہو چکی تھی۔ اب میرے لیے برادری کے باہر سے رشتے آنے لگے تھے۔ ان میں سے ایک رشتہ فواد کا بھی آیا تھا۔ وہ نوجوان ہمارے پڑوس میں ہی رہتا تھا۔ اکثر جب میں چھت پر کپڑے پھیلانے جاتی تو وہ اپنی چھت پر ہوتا تھا۔ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگتا۔ اچھا خوش شکل نوجوان تھا۔ میرا دل بھی اسے دیکھ کر زور زور سے دھڑکنے لگتا تھا۔ میں گھبرا کر نیچے اتر جاتی، لیکن جب اس کا رشتہ میرے لیے آیا اور ابا نے برادری کے بڑوں کے سامنے بات رکھی تو ایک طوفان سا اٹھ گیا۔ سب کہنے لگے کہ پہلے کبھی ہماری برادری میں ایسا ہوا ہے کہ اپنی لڑکی کو ہم غیر برادری میں بیاہ دیں۔ ہمارے ہاں برادری سے باہر رشتہ کرنا بے عزتی سمجھی جاتی تھی۔ لڑکیوں کو کنوارے گھر بٹھائے بوڑھا کر دیا جاتا تھا، لیکن غیر برادری میں رخصت نہیں کرتے تھے۔ میرا دل بجھ سا گیا تھا۔ مجھے وہ نوجوان اچھا لگتا تھا۔ وہ تھا بھی شریف، اسی لیے شرافت سے میرے لیے رشتہ بھیجا تھا۔ مجھ سے محبت کا ڈرامہ نہیں رچایا تھا۔ میں جس عمر میں تھی میری ساری سہیلیوں کی شادیاں ہو چکی تھیں، بس میں اب تک کنواری تھی، اور وجہ یہ تھی کہ برادری میں میرے جوڑ کا کوئی نہ تھا۔ اس کے بعد بھی میرے بہت سے رشتے آئے، لیکن برادری سے باہر کے تھے جنہیں انکار کر دیا جاتا تھا۔ حالانکہ ان رشتوں میں کوئی عیب نہ تھا سوائے اس کے کہ وہ ہماری برادری کے نہ تھے۔ ہمارے معاشرے میں یہ رواج کسی عذاب کی طرح سے پھیل چکا ہے کہ شادی کے لیے رشتہ برادری کا ہونا شرط ہے، جس کے عتاب کا نشانہ آج بھی عورت ہی ہے۔ اپنا گھر، اپنا شوہر، اپنے بچے، یہ سب خواہشات عورت کی فطری ہوتی ہیں، جو میری جیسی لڑکیاں اپنے دل میں دبائے باپ کی دہلیز پر بوڑھی ہو کر مر جاتی ہیں تاکہ برادری میں باپ کی ناک اونچی رہے۔ میرے دل میں بھی ایسے ہی جذبات پلتے تھے۔ جیسے جیسے میری عمر بڑھتی جا رہی تھی، میری اپنے گھر کی خواہش بھی بڑھ رہی تھی، جس کا ذکر میں کبھی کبھی رضوان سے بھی کر دیتی تھی۔ ایک وہی میرا اپنا تھا جو میری سن لیتا تھا۔ ابا تو دکان سے رات کو ہی لوٹتے تھے۔ جب بھی میرے لیے کوئی رشتہ آتا میں جانتی تھی کہ انکار ہی کر دیا جائے گا، لیکن پھر بھی میرا دل نئے سرے سے دھڑکنے لگتا تھا۔ ایک جھوٹی امید سی بندھ جاتی تھی۔ حالانکہ مجھے معلوم تھا کہ ایسا ممکن نہیں ہے، لیکن مجھے پھر بھی ایسے جھوٹے خواب دیکھنا اچھا لگتا تھا، جو میں جانتی تھی کہ میری آنکھوں میں بعد میں کسی کرچیوں کی طرح سے چبھ کر
میری آنکھوں کو زخمی کر دیں گے۔ اب تو جب بھی میرا رشتہ نا امید ہو کر واپس لوٹ جاتا تو میں اپنے کمرے میں بیٹھ کر بے بسی سے رونے لگتی تھی۔ مجھے لگتا تھا یہ میرے ساتھ زیادتی ہے، اگر برادری میں میرے جوڑ کا کوئی نہیں ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے۔ آج بھی میں پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی جب رضوان میرے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ بھی اسکول سے واپس آیا تھا، مجھے روتے دیکھ کر میرے پاس آ گیا، کہنے لگا صوفیہ جی کیوں رو رہی ہو؟ اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے وہ میرے آنسو صاف کرنے لگا۔ اب میں اسے کیا بتاتی کہ میں کس کرب سے گزر رہی ہوں۔ میری والدہ بھی حیات نہ تھی، اسی لیے میرے دل کی بات سننے والا کوئی نہیں تھا سوائے رضوان کے۔ وہ چھوٹا تھا لیکن میرا اپنا تھا جو میرے آنسو پونچھ دیتا تھا۔ اس وقت بھی میرے سامنے وہی تھا، اسی لیے میں اسی کو گلے لگا کر رونے لگی۔ میں جانتی تھی کہ وہ بہت چھوٹا ہے، میری تکلیف کو سمجھ نہیں سکتا، نہ محسوس کر سکتا ہے، لیکن میں پھر بھی اسے کہنے لگی کہ میرے باپ نے مجھے برادری کی بھینٹ چڑھا دیا رضوان، میری کبھی بھی شادی نہیں ہو سکتی، کبھی بھی نہیں، کسی سے بھی نہیں۔ شاید اس سے میرے آنسو نہیں دیکھے جاتے تھے کیونکہ اس کے لیے ہی میں سب کچھ تھی۔ وہ کہنے لگا کیوں روتی ہیں آپ، مت رویا کریں، مجھے بھی رونا آتا ہے، میں ابا سے کہہ دوں گا کہ وہ آپ کی شادی کر دیں۔ اسے اس وقت شادی کا مطلب بھی شاید نہیں پتہ ہوگا، لیکن میرے آنسو دیکھ کر اس کے چہرے پر بھی ایک تکلیف سی نظر آنے لگی، جیسے وہ میرے درد کو محسوس کرتا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ نہیں رضوان، تم ابا سے کچھ مت کہنا، بس میری ہی قسمت خراب ہے، اسی لیے مجھ سے کوئی بھی شادی نہیں کر سکتا۔ میں دل گرفتگی سے کہتی، وہ میرے آنسو پونچھ کر کہنے لگتا آپ روئیں مت، میرے دل کو برا لگتا ہے، مجھے بڑا ہونے دیں، میں آپ سے شادی کر لوں گا، آپ کو بہت خوش رکھوں گا۔ اس کے چھوٹے سے ذہن کو اب یہ کہاں سے پتہ تھا کہ بہن بھائی کی شادی نہیں ہو سکتی۔ میں نے کہا پگلے، بہن بھائی کی کبھی بھی شادی نہیں ہوتی، تم تو میرے چھوٹے بھائی ہو۔ میری بات پر وہ چپ سا ہو جاتا، پھر میرا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں بھر لیتا۔ مت رویا کریں نا صوفیہ جی، مجھے آپ روتی ہوئی اچھی نہیں لگتی۔ میں اس کی خاطر اپنے آنسو ضبط کر جاتی۔ میں نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے چہرے سے ہٹا کر چومے۔ میرے بھائی کو میرا کتنا خیال تھا۔ میں کہتی اچھا اب نہیں روتی، چلو تم یونیفارم بدلو، میں تمہارے لیے پراٹھے بناتی ہوں، تھکے ہوئے اسکول سے آئے ہو۔ وہ میرے چپ ہو جانے پر خوش ہو جاتا۔ وقت کہاں رکتا ہے، بس آگے کی جانب سرکتا چلا جاتا ہے۔ اب میری عمر 30 برس سے اوپر ہو چکی تھی۔ ہمارے گاؤں میں یہ رواج تھا کہ اگر لڑکی کا جوڑ نہ ملتا تو اس کی شادی کم عمر لڑکوں سے کر دی جاتی تھی یا پھر بڑی عمر کے بڈھوں سے۔ ہم چاہ کر بھی اس رسم کو توڑ نہیں سکتے تھے۔ میرا بھائی بھی اب 18 برس کا ہو چکا تھا۔ میں اپنی بڑھتی عمر کی وجہ سے کچھ اداس سی رہنے لگی تھی، تنہائی پسند بھی ہو گئی تھی۔ یہ نہیں کہ میں خوبصورت نہیں تھی، میرا شمار حسین لڑکیوں میں ہوتا تھا، میری رنگت بھی سرخ و سفید تھی، بس قسمت خراب تھی۔ گھر کے کام کاج کرنے کے بعد میں اپنے گھر کے چھوٹے سے صحن میں بیٹھ جاتی تھی، درختوں پر چہچہاتے پرندوں کو دیکھنے لگتی، سوچتی کہ یہ پرندے بھی کیسے بے فکر ہیں۔ کبھی کبھی پرندوں کی جوڑیوں کو ساتھ دیکھ کر سوچتی کہ اللہ کی شان کیسی نرالی ہے، اللہ نے پرندوں کے بھی جوڑے بنائے ہیں تو میرے لیے کوئی بھی شخص نہیں بنایا؟ کیا میں ساری عمر باپ کی دہلیز پر ہی گزار دوں گی؟ ابھی میں دل گرفتگی سے یہی سوچ رہی تھی کہ کسی نے میری آنکھوں کے اوپر ہاتھ رکھا۔ میں جان گئی تھی کہ یہ حرکت کس کی ہے۔ ایک ہی تو بھائی تھا میرا جو مجھے جب بھی اداس دیکھتا تھا میرے پاس چلا آتا تھا۔ میں نے اس کے ہاتھ اپنی آنکھوں سے ہٹا کر کہا رضوان باز بھی آ جایا کرو۔ وہ ہنسنے لگا، پھر میرے برابر کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا، کہنے لگا صوفیہ جی آپ اکیلی کیوں بیٹھی رہتی ہیں؟ کیا پرندوں کی زبان بھی سمجھ آتی ہے آپ کو جو یہاں بیٹھ کر سنتی رہتی ہیں؟ رضوان کی بات پر میں نے اسے غور سے دیکھا۔ وہ مجھے صوفیہ باجی کے بجائے ہمیشہ صوفیہ جی ہی کہتا تھا۔ بچپن میں اس نے باجی کی جگہ جی ہی کہنا سیکھا تھا، اب تو مجھے بھی یہی سننے کی عادت ہو گئی تھی۔ کیا کروں پھر، بس فارغ تھی اسی لیے سوچا یہاں بیٹھ جاؤں، کرنے کو اور کوئی کام جو نہیں ہے۔ میری بات سن کر وہ مسکرانے لگا، کہنے لگا میں کس لیے ہوں، مجھ سے باتیں کر لیا کریں۔ میں نے کہا تم ہی تو ہو جس کی وجہ سے گھر میں اور میری زندگی میں کچھ رونق ہے۔ میری والدہ تو حیات نہ تھی، گھر میں صرف ابا اور رضوان ہی ہوتے تھے، 3 افراد کے کام ہی کتنے ہوتے ہیں۔ میں سارے کام نمٹا کر یا تو اکیلی کمرے میں بیٹھی رہتی یا پھر صحن میں۔ رضوان جب تک گھر پر ہوتا میرا دل بہلائے رکھتا، جب بھی کالج سے واپس لوٹتا میرے لیے بھی کبھی ٹھنڈی ٹھار کلفی لے آتا، کبھی گولا گنڈا، کبھی مکئی، پھر میرے ساتھ مل کر کھاتا۔
لیکن عمر کے جس حصے میں میں تھی تنہائی کا ناگ مجھے روز ڈسنے لگتا تھا۔ یہ میری فطری خواہش بھی تھی اور ضرورت بھی۔ مجھے ایک ہم سفر کی ضرورت کبھی کبھی تو بڑی شدت سے محسوس ہوتی تھی۔ میرا اپنا گھر ہو، میرا اپنا شوہر ہو، جس کے کندھے سے لگ کر میں جی بھر کر باتیں کروں۔ چاہے جانے کی خواہش ہر عورت کے اندر ہوتی ہے، جسے میں روز اپنے سینے میں دبانے کی کوشش کرتی رہتی۔ لیکن کبھی کبھی جب منہ زور جذبے سر اٹھاتے تو میں بے تحاشا روتی تھی، کیونکہ میں اپنی برادری کی فرسودہ رسم کی بھینٹ چڑھ گئی تھی۔ وقت کچھ اور آگے بڑھا۔ میں 33 سال کی تھی جب میرے سر پر پہلا سفید بال مجھے نظر آیا۔ میرا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ میں بڑھاپے میں قدم رکھ چکی تھی۔ میں نے پہلی بار اپنا چہرہ آئینے میں غور سے دیکھا۔ مجھے اپنا چہرہ مرجھایا ہوا سا لگ رہا تھا۔ بڑھتی عمر کے آثار اب میرے چہرے پر واضح نظر آنے لگے تھے۔ نہ جانے کیوں آج مجھے بہت رونا آیا تھا، اتنا رونا کہ میں رات بھر روتی رہی۔ صبح میری متورم آنکھیں دیکھ کر رضوان کے چہرے پر فکر مندی چھائی تھی۔ مجھ سے کہنے لگا، صوفیہ جی آپ روئی ہیں؟ میں نے کہا نہیں، بس سر میں درد ہے۔ یہ کہہ کر میں صوفے پر بیٹھی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ رضوان کو میرے رونے سے دکھ ہوتا ہے۔ ابھی میں صوفے پر بیٹھی ہی تھی کہ اچانک سے وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ میرا سر دبانے لگا۔ میں نے اسے فوراً سے پیچھے کیا۔ میں نے کہا، تم کیا کر رہے ہو؟ میں ابھی میڈیسن کھاؤں گی، ٹھیک ہو جاؤں گی۔ وہ میرا بھائی تھا، اسی لیے اسے میری تکلیف کا احساس کچھ زیادہ ہی ہوتا تھا، لیکن مجھے اب اچھا نہیں لگتا تھا۔ اب وہ 22 سال کا ہو گیا تھا، نوکری کرنے لگا تھا، قد میں مجھ سے اونچا نکل آیا تھا۔ میں اس سے فاصلہ رکھنے لگی تھی۔ وہ اب شام کو ابا کی کریانہ کی دکان پر بھی بیٹھ جاتا تھا۔ ابا پہلے تو ہر وقت رضوان سے اکھڑے اکھڑے ہی رہتے تھے، ڈانٹتے رہتے تھے، لیکن جب سے رضوان نے ابا کا ہاتھ بٹانا شروع کیا تھا، ابا کو بھی سکھ مل گیا تھا۔ اب وہ رضوان کو کم ہی کچھ کہتے تھے، لیکن میری اداسی وقت کے ساتھ ساتھ اب بڑھنے لگی تھی۔ مجھے اب اپنی شادی کی امید نہیں رہی تھی۔ جس عمر میں قدم رکھ چکی تھی، اس سے آگے تو بڑھاپا ہی آنا تھا۔ ایک بار میں بیمار ہو گئی، مجھے بخار ہوا تو رضوان مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ مجھے بہت تیز بخار تھا۔ واپسی پر وہ مجھ سے کہنے لگا، آپ اپنے کمرے میں بس آرام کریں گی، کوئی کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ کھانا بنانا ہے، کیسے آرام کر لوں؟ ابا تھکے ہوئے آتے ہیں، اب کیا روٹی بھی نہ پکا کر دوں؟ میں نقاہت سے بات کر رہی تھی، بخار کی شدت بہت تیز تھی۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگا کہ ایک دن ہم بازار کی کھا لیں گے، آپ کو بھی تو کچھ آرام پہنچے، ہر وقت ہماری فکر کرتی رہتی ہیں۔ میں نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا، مجھے آرام تبھی ملے گا جب تمہاری شادی ہوگی، تمہاری بیوی آئے گی تو میری جان میں سکون آئے گا۔ میری بات پر وہ مسکرانے لگا، کہنے لگا، اس سے پہلے تو آپ کی شادی ہو جائے گی، آپ کے بغیر میں شادی نہیں کروں گا۔ رضوان کی بات سن کر میرا دل نئے سرے سے اداس ہوا تھا کہ اس بیچارے کو ابھی بھی میری شادی کی امید ہے، یا شاید بھائی ایسے ہی ہوتے ہیں، بہن کے لیے خوشیوں کی دعا کرنے والے۔ لیکن جو کچھ مجھ پر بیتنے والا تھا، مجھے کیا خبر تھی کہ میں کبھی یہ لفظ بھی اپنے بھائی کے لیے سنوں گی۔ قیامت تو مجھ پر اس وقت ٹوٹی جب میرے والد کا انتقال ہوا۔ ہم دونوں بہن بھائیوں پر ابا کی اچانک موت نے افتاد سی ڈال دی تھی۔ میں تو بالکل ٹوٹ چکی تھی، میرا رو رو کر برا حال تھا۔ میرے والد میرے لیے ایک بہت بڑا سہارا تھے، لیکن یہ میری بدقسمتی کہ وہ اب میرے پاس نہیں رہے تھے۔ لیکن جیسے ہی ان کا انتقال ہوا، ہماری برادری میں ایک شور سمجھ گیا کہ ہم دونوں بہن بھائی ایک چھت کے نیچے نہیں رہ سکتے، یا تو رضوان گھر سے نکل جائے یا پھر مجھ سے نکاح کر لے۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ میرا بھائی تھا، میں بھلا کیسے اس سے اس قسم کا رشتہ قائم کر سکتی تھی؟ ایک تو ہم بے سہارا ہو چکے تھے، اس پر لوگوں کی اس قسم کی باتوں نے ہمیں کہیں کہاں نہیں چھوڑا تھا۔ لیکن حیرت کا پہاڑ مجھ پر اس وقت ٹوٹا جب رضوان نے مجھ سے نکاح کے لیے حامی بھر لی۔ میں نے حیرت سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھا۔ میں نے سب کے سامنے صاف انکار کر دیا کہ میں اپنے بھائی سے شادی نہیں کروں گی، لیکن میری ایک نہ سنی گئی، اور آج میں دلہن بنی بیٹھی تھی۔ شاید مجھ سے بدتر قسمت کسی لڑکی کی نہیں ہوگی جتنی میری تھی۔ میرا دل پہلی بار رضوان کی آمد پر کانپ سا گیا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا، میں نے اسے ماتھے پر بل ڈالے غصے سے دیکھا تھا۔ میں نے کہا، شرم نہیں آتی تمہیں یوں منہ اٹھائے کمرے میں آتے ہوئے؟ ابھی کے ابھی میرے کمرے سے باہر نکلو۔
کیونکہ میں ایسے کسی رشتے کو نہیں مانتی جیسے یہ گاؤں والے جوڑے بیٹھے ہیں۔ میرے سخت لہجے پر وہ کہنے لگا، آپ اس وقت غصے میں ہیں، آپ آرام کریں، ہم کل بات کریں گے۔ اس کے اطمینان پر مجھے اور بھی غصہ آنے لگا۔ پڑھا لکھا ہو کر بھی وہ گاؤں والوں کی جہالت پر سر جھکا گیا تھا۔ کیسی بغیرتوں والی بات تھی۔ میں اس کی بڑی بہن تھی، کیسے اس نے اس جاہل پنچایتوں کی بات مان لی تھی؟ احتجاج کیوں نہیں کیا؟ چلو لڑکیوں کو تو یہ گاؤں والے دبا کر اپنی رسم کی بھینٹ چڑھا دیتے ہیں، لیکن مرد، کیا مرد بھی مجبور اور بے بس ہوتے ہیں؟ نہیں، وہ ایسا بزدل تو ہرگز نہیں ہے۔ میں رات بھر روتی رہی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو رضوان میرے کمرے میں تھا، میرے پاس بیٹھا تھا، مجھے جاگتا دیکھ کر مسکرانے لگا۔ اٹھ گئی آپ؟ نہ جانے کیوں مجھے اس کی موجودگی اب کھلنے لگی تھی۔ میں فوراً سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہ کہنے لگا کہ ابا کی دکان پر جا رہا ہے، میں گھر کا دروازہ بند کر لوں۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ رات تک میں سوچ چکی تھی کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میں اپنی زندگی ان گاؤں والوں کی نظر کر چکی تھی۔ ہو سکتا ہے رضوان مجبور ہو گیا ہو، اسی لیے رضوان کی زندگی برباد نہیں ہونے دوں گی، اور نہ ہی رضوان کے ساتھ ایسا کوئی ناجائز رشتہ نبھاؤں گی۔ اس کی شادی میں کسی اچھی لڑکی سے کرواؤں گی۔ رات کو میں نے رضوان سے کہا کہ وہ شہر میں نوکری کر لے، ہم یہاں گاؤں سے سب کچھ بیچ کر شہر چلے جائیں گے۔ میں جانتی تھی کہ شہر میں جا کر ہم آزادانہ زندگی بسر کر سکتے تھے۔ عجیب بات یہ تھی کہ وہ میری بات مان بھی گیا تھا۔ ابا کی ساری زمین اور گھر میرے نام تھا، میں نے وہ سب بیچ دیا۔ شہر میں رضوان کو نوکری بھی مل گئی، ہم نے وہاں اپنا گھر بھی لے لیا۔ اب میں آزاد تھی۔ میں نے رضوان سے کہا کہ جو رشتہ زبردستی گاؤں والوں نے ہمارا جوڑا ہے وہ بالکل بے بنیاد ہے۔ تم میرے بھائی ہو، ہمارے درمیان اس کے علاوہ اور کوئی رشتہ نہیں ہے، اس لیے تم اپنی مرضی سے جہاں چاہو شادی کر سکتے ہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ میری بات سن کر وہ کچھ دیر تو مجھے غور سے دیکھتا رہا، پھر ٹھنڈی آہ بھر کر اس نے جو بات مجھ سے کہی میرے رونگٹے کھڑے کرنے کے لیے کافی تھی۔ کیا بے فضول کی بات کر رہا تھا وہ، جو آج تک میں نے کبھی سوچی تک نہیں تھی، میرے گمان سے گزری تک نہیں تھی۔ میں تو اس کی بات سن کر حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اپنی بات کہنے کے بعد وہ مجھ سے بولا، صوفیہ جی، بہت انتظار کروا لیا آپ نے مجھ سے، اس سے زیادہ صبر کی امید مجھ سے مت رکھیے گا۔ میں جب آفس سے واپس آؤں تو مجھے آپ تیار نظر آئیے گا، بہت خوبصورت سا جوڑا پہن لیجیے گا۔ یہ کہہ کر وہ مجھے ششدر سا کر کے جا چکا تھا۔ یہ بات سن کر تو میرے ہوش اڑ گئے تھے، غصے سے میرے کانوں کی لو تک سرخ ہونے لگی تھی۔ مجھے لگا مجھے کسی نے اندھیری کھائی میں لا پھینکا ہو۔ مجھے اندازہ تک نہیں تھا کہ ایسی گھٹیا سوچ ہوگی اس شخص کی۔ مجھے رضوان کی نیچ سوچ پر افسوس ہو رہا تھا۔ میرے اور اپنے رشتے کو کون سا نیا گھٹیا رنگ دینا چاہتا تھا وہ؟ مجھے گاؤں چھوڑ کر شہر آنے کا کیا فائدہ ہوا تھا؟ رضوان کی سوچ تو ویسی ہی سطحی سی تھی۔ میں نے اس کی کسی بات کو نہیں مانا تھا۔ جب وہ آفس سے واپس لوٹا مجھے اسی حلیے میں دیکھ کر سنجیدہ سا ہو گیا۔ کھانا بھی چپ چاپ ہی کھایا، میں بھی اس سے بات نہیں کر رہی تھی۔ وہ کھانا کھاتے ہوئے مسلسل مجھے ہی دیکھ رہا تھا، اور جس استحقاق سے دیکھ رہا تھا میں نہ چاہتے ہوئے بھی نروس سی ہونے لگی تھی۔ مجھے اس کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے تحفظ کے بجائے گھٹن کا احساس ہو رہا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ خود کو ختم کر لوں۔ ہوش تو میرے اس وقت اڑے جب میں کچن کے برتن دھو کر کچن کی صاف صفائی کر رہی تھی اور وہ کچن میں داخل ہوا۔ میرے ہاتھ سے صفائی کا کپڑا لیا، شیلف پر پھینک دیا، میرا ہاتھ پکڑا اور کچن سے باہر لے جانے لگا۔ میرا ہاتھ چھوڑو رضوان، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اب وہ چھوٹا سا تو تھا نہیں جس سے میں خود کو بآسانی چھڑوا سکتی۔ میرا دل یوں تھا کہ جیسے سینہ شگاف کر کے باہر آ جائے گا۔ مجھے رضوان سے اس درجے خوف محسوس ہو رہا تھا، میں اسے بار بار اپنا ہاتھ چھڑوا رہی تھی، لیکن اب وہ ایک مضبوط مرد تھا، میں چاہ کر بھی اس سے اپنا ہاتھ نہیں چھڑوا سکی۔ وہ مجھے اپنے کمرے میں لے گیا۔ مجھے کمرے میں لے جا کر اس نے میرا ہاتھ چھوڑا اور کمرے کا دروازہ بند کر کے لاک کرنے لگا۔ میرا تو دل کسی نے بند مٹھی میں لے کر دبوچا تھا۔ وہ میرے لیے نہ جانے کون سے ناپاک ارادے لیے ہوئے تھا۔ میں اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر رونے لگی، اس کی منت کرنے لگی کہ خدارا میرے ساتھ ایسا کچھ مت کرنا کہ میں خود سے نظریں نہ ملا سکوں۔ لیکن وہ بالکل مطمئن تھا، کہنے لگا مجھے میرا حق چاہیے،
بچپن سے محبت کرتا ہوں آپ سے، کئی کئی گھنٹے آپ کو دیکھا کرتا تھا، یہی سوچتا تھا کہ کب میں اس قابل ہوں گا کہ اپنی صوفیہ کو اپنا سکوں، اور آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ سے وہ رشتہ نبھاؤں جسے میں نے آج تک دل سے مانا ہی نہیں تھا۔ میں نے آپ کو کبھی اپنی بہن نہیں سمجھا، کبھی نہیں کہا۔ آپ کی اب تک میں نے شادی اسی لیے تو نہیں ہونے دی تھی، ورنہ ابا تو مجھ سے کب سے یہی کہہ رہے تھے کہ میری بچی کا میرے بعد کیا ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ گاؤں کی زمین بیچ کر شہر چلا جاؤں تاکہ وہاں گاؤں کے اس رواج سے صوفیہ کو بچا لوں، اس کی شادی کر لوں۔ جب میں نے ابا کا یہ ارادہ سنا تو مجھے لگا کہ اگر آپ کی کسی اور سے شادی ہو گئی تو میں کیسے آپ کے بغیر جیوں گا۔ مجھے بچپن سے آپ کو دیکھنے کی، آپ کے ساتھ باتیں کرنے کی، آپ کے قریب رہنے کی عادت سی ہو گئی تھی صوفیہ۔ یاد ہے جب میری امی کا انتقال ہوا تھا، میں بار بار ڈر جاتا تھا۔ میری عمر اس وقت صرف 10 سے 12 سال تھی، لیکن آپ میرے لیے فکر مند رہتی تھی، اسی لیے میرے ساتھ سو جاتی تھی۔ جب بھی مجھے خوف محسوس ہوتا تھا، آپ مجھے اپنے ساتھ لگا کر مجھے تسلی دیتی تھیں، میرے آنسو پونچھتی تھیں۔ اور پھر جب آپ کے لیے رشتے آتے تھے اور انکار ہو جاتا تھا، آپ اپنے کمرے میں بیٹھ کر روتی تھیں، تو مجھے بھی بہت برا لگتا تھا۔ اس وقت میں بھی یہی چاہتا تھا کہ آپ کی شادی کسی سے ہو جائے، کیونکہ میں بہت چھوٹا تھا، لیکن اس وقت ابا کو اپنی برادری کی فکر تھی۔ لیکن جب وہ بیمار رہنے لگے تو انہیں آپ کی فکر ستانے لگی۔ اس وقت آپ کی عمر بڑھ گئی تھی، آپ کے لیے شادی شدہ بال بچے دار مردوں کے رشتے آتے تھے، یا ان بوڑھے مردوں کے جن کی اولادیں جوان تھیں، اور انہیں بیوی نہیں، ایک ایسی عورت کی ضرورت تھی جو بڑھاپے میں انہیں سنبھال سکے۔ اس وقت ابا یہ چاہتے تھے کہ شہر جا کر آپ کو کسی کے بھی پلے باندھ دیں تاکہ خود پرسکون ہو کر دنیا سے جا سکے۔ اور جب میں نے یہ خواہش ظاہر کی تو ان کی سوچ بھی آپ کی طرح چھوٹی نکلی۔ کہنے لگے تم صوفیہ کے بھائی ہو، بے شک میری بیٹی بوڑھی ہو جائے لیکن ایسا ہرگز نہیں کروں گا، اسی لیے آپ کے لیے آنے والے چند رشتے جو میری نظر میں آپ کے قابل نہیں تھے، میں نے وہاں آپ کی شادی نہیں ہونے دی۔ یہ سمجھ لیں کہ میں اسی وقت فیصلہ کر چکا تھا کہ شادی آپ سے ہی کروں گا، کیونکہ میرے لیے آپ بہت اہمیت رکھتی ہیں، آپ کا بھی خوشیوں پر پورا حق ہے۔ جب میری والدہ کی شادی آپ کے والد سے ہوئی تھی اس وقت میں صرف 4 سال کا تھا اور آپ 14 سال کی۔ جب میں کچھ سمجھنے کے قابل ہوا تو آپ کو اپنی بہن ہی سمجھا تھا، لیکن میری اماں کا رویہ آپ کے ساتھ ٹھیک نہیں تھا۔ وہ آپ سے پیار نہیں کرتی تھیں، وہ مجھے کہتی تھیں کہ یہ تیری سگی بہن نہیں ہے، تیری کچھ نہیں لگتی، کوئی ضرورت نہیں ہے اس سے بات کرنے کی، اس کا سگا باپ ہے نا جو ہر وقت اسی کی فکر میں لگا رہتا ہے۔ میری والدہ کو آپ سے خار تھی اور آپ کے ابا کو مجھ سے، کیونکہ میں ان کا سگا بیٹا نہیں تھا۔ ہمارے ماں باپ ایک تو ہوئے تھے لیکن اولاد کے معاملے میں حوصلہ بڑا نہیں کر سکے تھے۔ مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوتی تھی کہ آپ اماں کی کڑوی کسیلی سن کر بھی مجھ سے بہت پیار سے رہتی تھیں، میرے ساتھ کھیلتی تھیں، مجھ سے باتیں کرتی تھیں۔ میرے دل میں بھی آپ کے لیے محبت پروان چڑھنے لگی تھی۔ اسی طرح آپ کے ابا آپ سے زیادہ پیار کرتے تھے، مجھ سے نہیں کرتے تھے، لیکن مجھے آپ سے اتنی محبت تھی کہ میں نے بھی آپ کی عادت کو اپنا لیا۔ ابا کی کڑوی کسیلی سن کر بھی کبھی دل کو نہیں لگائی۔ جب ابا کا انتقال ہوا تو میں نے برادری میں بتا دیا تھا کہ میں آپ کا سگا بھائی نہیں ہوں، آپ کی برادری کا بھی ہوں، اسی لیے آپ سے نکاح کر سکتا ہوں، اسی لیے کسی کو اعتراض نہیں تھا۔ میں اس کی بات سن کر چپ سی ہو گئی تھی۔ اگر میں سگی نہیں بھی تھی تب بھی میرے دل میں اس کے لیے ایسے کوئی جذبات نہیں تھے۔ پھر وہ کہنے لگا، صوفیہ، میں آپ کے بغیر رہنے کا بالکل عادی نہیں ہوں۔ اگر میں کسی اور سے شادی کر بھی لیتا تو جب میری بیوی آپ کے اور میرے رشتے کی حقیقت جانتی تو کبھی آپ کو اس گھر میں برداشت نہ کرتی، اور میں آپ کو بے آسرا کیسے چھوڑ دوں، آپ کو کیسے دکھ دوں، جبکہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ میں آپ کے ساتھ اچھی زندگی جینا چاہتا ہوں صوفیہ۔ مجھے جب اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ مجھ سے کتنی سال بڑی ہیں تو آپ کو بھی نہیں پڑھنا چاہیے۔ میرے پاس اس کے کسی سوال کا جواب نہ تھا، اور یہ بھی سچ تھا کہ مجھے ایک سہارے کی ضرورت تھی، اور محبت کی بھی، ایک ہمسفر کی بھی۔ اسی لیے میں رضوان سے انکار نہیں کر پائی۔ میری شادی کو 3 سال بیت چکے ہیں، ہمارا ایک بیٹا بھی ہے۔ زندگی میں خوشیاں آ جانے سے میرے چہرے کی شادابی بھی دوبارہ سے لوٹ آئی ہے۔ رضوان ٹھیک ہی کہتا ہے،
جب اسے اور مجھے عمروں کے فرق سے فرق نہیں پڑتا تو دنیا کی پرواہ کیوں کریں؟ ہم اپنی خوشیوں کو کیوں نہ سمیٹ لیں؟